السلام علیکم PIDAJ کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف. نظر ڈالتے ہیں اب تک یہاں ہم خبروں پر. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ گڈ گورننس کا اصل مقصد عوام کے ٹیکسز کا پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا ہے. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے برادری ازم اور قبیلہ ازم کے بتوں کو پاش کرنا ہوگا. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے راجہ مبشر اعجاز کی جانب سے دیے گئے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 16 ارب روپے کا خسارہ 32 ارب کے کریڈٹ میں بدل دیا ہے. شہرات میں 19 ارب روپے خرچ ہوئے، 19 پیسے کی بھی بددیانتی نہیں ہوئی. اس موقع پر وزرائے حکومت سردار جاوید ایوب خان، راجہ فیصل ممتاز راٹھور، مظہر سعید شاہ، سردار عامر الطاف خان، میاں عبدالوحید چودھری، قاسم مجید، جاوید اقبال بڑھانوی، نثار انصر عبدالی اور عوام علاقہ کی کثیر تعداد بھی موجود تھی. استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ریاست کی پسماندگی دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ انشاءاللہ پوری کریں گے. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کسی سول وار کا متحمل نہیں ہو سکتا. اخلاق، رواداری اور مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا ہی دانش مندی ہے. کوئی کسی نظریے سے منسلک ہو، مجھے کوئی غرض نہیں. میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کا دائی ہوں. بلدیاتی نمائندگان کی جنگ میں نے خود سے زیادہ لڑی ہے. عوام کی تکلیف کے جو دن گزرے ہیں ان پر معذرت کرتا ہوں. حکومت کو 6-7 ماہ موقع دیں. آزاد کشمیر میں ترقی کا پہیہ چل جائے گا. ریاستی اداروں کو بہتر بنا رہے ہیں. اداروں کی مضبوطی ریاست کے مفاد میں ہے. آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جو حقوق کے ساتھ اپنے فرائض پر بھی توجہ دیں. ریاست میں اگر ہر چیز سستی مانگیں گے تو ٹیکس کون دے گا؟ پورے آزاد کشمیر میں سالانہ 11 کروڑ ٹیکس جمع ہو رہا ہے. کچھ دوست تانا دیتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس پہ عیاشی ہو رہی ہے. اگر ہم سب نے قومی ذمہ داری ادا نہ کی تو پھر ریاست میں افراتفری پیدا ہوگی. نفرت پالنی دنیا کا سب سے آسان کام ہے. محبت پھیلائیں، یہی سب کے لیے بہتر ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ بجٹ میں وسائل آ چکے ہیں. ناگزیر سڑکات، سکولز، کالجز ہر صورت بنائیں گے. دھیر کوٹ کی سڑکات اور سکولز کالجز بجٹ میں شامل کریں گے. جعلی اعلانات کے سخت خلاف ہوں. عملی اقدامات کے ذریعے مسائل کا خاتمہ کریں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے سابق صدر و وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان کے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے سابق صدر و وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان کے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. اس موقع پر وزرائے حکومت سردار جاوید ایوب، راجہ فیصل ممتاز راٹھور، پیر مظہر سعید شاہ، سردار عامر الطاف خان، میاں عبدالوحید چودھری، قاسم مجید، جاوید اقبال بڑھانوی اور نثار انصر عبدالی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے. بعد ازاں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان کی رہائش گاہ پر گئے، جہاں سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اطلاعات پیر محمد مظہر سعید شاہ نے لکی مروت میں دہشت گردی کے حملے میں کیپٹن فراز الیاس سمیت 7 فوجی اہلکاروں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. وزیر اطلاعات پیر محمد مظہر سعید شاہ نے لکی مروت میں دہشت گردی کے حملے میں کیپٹن فراز الیاس سمیت 7 فوجی اہلکاروں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے خصوصی بیان میں کہا کہ پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں دی ہیں. پاک فوج کے جوانوں نے قوم کے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دیا. انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے ان عظیم سپوتوں نے شہادت کا بلند مرتبہ حاصل کیا جس پر پوری قوم کو فخر ہے. انہوں نے کہا کہ قوم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ دفاع وطن کے لیے عزم ہے اور وہ اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے جانیں دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی قربانیوں کی بدولت قوم سکون سے زندگی بسر کر رہی ہے. پاک فوج نے جس عزم کے ساتھ دہشت گردوں کو للکارا ہے اور پورے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے، قوم اس پر اپنی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ قوم کو بھی اپنی پاک فوج پر ناز ہے جس نے ہر غیر معمولی صورتحال میں قوم کو سنبھالا ہے. انہوں نے شہید افسر اور اہلکاروں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کی اور شہداء کے بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، وزیر سیاحت سردار فہیم اختر ربانی اور وزیر برائے بہبود آبادی سردار محمد حسین ایڈوکیٹ نے ری کنڈیشننگ اور ری سرفیسنگ بلوچ تا گام کوٹلی 1 کلومیٹر سڑک کا افتتاح کر دیا. منصوبے پر 239.13 ملین روپے کی لاگت آئی ہے. وزیر سیاحت، آثار قدیمہ و مدنی وسائل سردار فہیم اختر ربانی اور وزیر بہبود آبادی آپاشیو اسمال ڈیم سردار محمد حسین ایڈوکیٹ نے ری کنڈیشننگ، ری فینسنگ بلوچ تا گام کوٹلی 1 کلومیٹر سڑک کا افتتاح کر دیا جس سے علاقے کے لوگوں کو بہتر سفری سہولیات میسر آ سکیں گی. افتتاح کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سیاحت سردار فہیم اختر ربانی نے کہا کہ حلقہ بلوچ کی تعمیر و ترقی اور عوام کی خوشحالی ہمارا مشن ہے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بہتر سفری سہولیات کے لیے شاہراہات کی تعمیر اور
ان کی ریکنڈیشننگ کے لیے مختلف منصوبہ جات پر کام جاری ہے، جبکہ آمدہ مالی سال کے بجٹ میں بھی حلقے کی تعمیر کے لیے متعدد منصوبے شامل کیے جا رہے ہیں، جن کی تکمیل سے لوگوں کے مسائل میں خاطر خواہ کمی واقع ہوگی۔ اس موقع پر محترم شہرات سدنوتی ندیم سرور، علاقے کی سیاسی و سماجی شخصیات بھی موجود تھیں۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور سے۔ سپریم کورٹ رجسٹری برانچ میرپور میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تعزیتی ریفرنس میں چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان، سپریم کورٹ کے جج جسٹس خواجہ نسیم اور جسٹس رضا علی خان نے شرکت کی۔ تعزیتی ریفرنس کا انعقاد مرزا زید اللہ فہیم ایڈوکیٹ، سابق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ و سیشن جج رجسٹرار سپریم کورٹ، اور چودھری جمیل احمد جاگل ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی وفات پر کیا گیا۔ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر راجہ سعید اکرم خان نے مرحوم وکلاء کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، بار کے لیے خدمات، قانون کی حکمرانی اور عوام کو بنیادی حقوق کی فراہمی میں ان کے کردار کو سراہا۔ چیف جسٹس نے اپنے خطاب میں کہا کہ دونوں وکلاء کی رحلت سے شعبہ قانون دیانتدار، پیشہ ور اور محنتی وکلاء سے محروم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرزا زید اللہ فہیم ایڈوکیٹ نے بحیثیت وکیل کے علاوہ ضلعی عدلیہ اور رجسٹرار سپریم کورٹ کی حیثیت سے اپنی خدمات بہترین انداز اور دیانتداری سے سر انجام دیں۔ چودھری جمیل احمد جاگل ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ کی حیثیت سے قانون کی پاسداری اور پیشہ ورانہ ترقی، اس کے علاوہ انہوں نے بار کونسل آزاد جموں و کشمیر کے ممبر کی حیثیت سے قانون کی پاسداری اور پیشہ ورانہ ترقی کے لیے بہترین خدمات سر انجام دی ہیں۔ چیف جسٹس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں انسان کی حیثیت فانی ہے اور ہر انسان و ذی روح نے اس فانی دنیا سے ابدی دنیا کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ انسان کے اس فانی دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد اس کا کردار و عمل اور اس کی یادیں دنیا میں باقی رہ جاتی ہیں۔ کمشنر اور چیئرمین ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی چودھری شوکت علی نے کہا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے روٹ پرمٹ، گاڑیوں کی فٹنس، گاڑیوں کے ٹائم ٹیبل کا مکمل ڈیٹا اگلے 4 روز میں اکٹھا کر لیا جائے گا، جس کے تحت ڈویژن میرپور کے تمام روٹس پر وہی گاڑیاں چلیں گی جن کے پاس روٹ پرمٹ ہوں گے۔ ڈویژن کے تینوں اضلاع میرپور، کوٹلی، بھمبر کے انتظامی افسران اور ٹرانسپورٹرز حضرات کے ساتھ منعقدہ اعلیٰ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر اور چیئرمین ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی چودھری شوکت علی نے کہا، بغیر روٹ پرمٹ کے کسی کو بھی گاڑی کو پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی، انتظامیہ اور ٹرانسپورٹرز کے باہمی اشتراک سے تمام روٹس پر چلنے والے پبلک ٹرانسپورٹس کے ایشوز حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز قانون ہاتھ میں لینے کے بجائے قانون کا ساتھ دیں، لاری اڈوں پر مسافروں کے لیے پانی اور واش رومز کی سہولیات مہیا کریں، پبلک ٹرانسپورٹ کی فٹنس کو یقینی بنائے رکھیں۔ ڈویژن بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کے زائد وصولی، کرایہ، اوور لوڈنگ، غیر قانونی اڈہ جات و سٹاپ، بدون لائسنس ڈرائیور، PSV گاڑیاں چلانے اور دیگر ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع جہلم ویلی سے۔ جہلم ویلی کے علاقے وادی لیپا میں جشن بہارا میلے کی رنگا رنگ تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ تقریبات میں روایتی اور مقامی کھیلوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کی منفرد تہذیب اور ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ وادی لیپا میں جشن بہارا کی افتتاحی تقریب میں وزیر حکومت دیوان علی خان چغتائی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں روایتی اور مقامی کھیلوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کی منفرد تہذیب اور ثقافت کو اجاگر کیا گیا۔ افتتاحی تقریب آرمی پبلک اسکول لیپا میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر وزیر حکومت دیوان علی خان چغتائی نے کہا کہ ہم پاک فوج کی شکر گزار ہیں جنہوں نے وادی لیپا کی عوام کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کیا۔ نوجوان نسل کو ثقافتی تہذیبی کلچر کی طرف راغب کرنے کے علاوہ تہذیب و ثقافت کے پہلو سے روشناس کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وادی لیپا میں جشن بہارا میلے کے انعقاد کی وجہ سے ٹورزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج نے جس جرأت و بہادری سے ملک دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملایا، اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہی ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں پاکستان آرمی کی انتھک محنت سلامتی کے لیے لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مقابلہ جات میں وزیر حکومت اور مقامی بریگیڈ کمانڈر نے بھی حصہ لیا۔ وزیر حکومت، بریگیڈ کمانڈر اور دیگر مہمان گرامی نے مختلف کھیلوں کے مقابلہ جات میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ آخر میں مقامی کمانڈنگ آفیسر نے وزیر حکومت کو مختلف سٹالز کا معائنہ بھی کروایا۔ جشن بہارا میلے میں سابق امیدوار اسمبلی شوکت نواز میر، مقامی بریگیڈ کمانڈر، ٹیکسٹ بک بورڈ سید طفیل بخاری، ڈائریکٹر ریسکیو 1122 راجہ معظم خان، ممبران ضلع کونسل، ممبران لوکل کونسل، نوجوان اور تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی سے۔ محکمہ تعلیم کوٹلی کے زیر اہتمام سرکاری اسکولوں میں طلبہ کی تخلیقی اور قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے حکومتی ویژن کے تحت سائنس اور IT کے پروجیکٹس اور سرگرمیوں پر مبنی مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔
महकमा तालीम कोटली के ज़ेर एहतमाम सरकारी स्कूलों में तलबा की तख्लीकी और कायदाना सलाहियतों को उजागर करने के लिए हुकूमती विजन के तहत साइंस और IT के प्रोजेक्ट्स और सरगर्मियों पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर और साइंस के प्रोजेक्ट्स मुकाबलों में पहली पोजीशन गवर्नमेंट हाई स्कूल फगवाड़ी, दूसरी गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल कोटली और तीसरी बॉयज हाई स्कूल जूना ने हासिल की। इस कैटेगरी में गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 2 कोटली ने पहली, गर्ल्स हाई स्कूल रूली ने दूसरी और गर्ल्स हाई स्कूल तत्ता पानी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। साइंस प्रोजेक्ट के मुकाबलों में गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल कोटली ने पहली, गवर्नमेंट हाई स्कूल मल्हार ने दूसरी और गवर्नमेंट हाई स्कूल खंडरहार फतेहपुर थक्याला ने तीसरी, जबकि तालिबात में से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल धमोल ने पहली, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गुलहार ने दूसरी और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बड़ाली ने तीसरी पोजीशन हासिल की। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, आज़ाद जम्मू कश्मीर फूड अथॉरिटी ने मिलावट से पाक दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मीरपुर शहर में वाक़िया दूध की मुख्तलिफ दुकानों से दूध के नमूना जात हासिल करके लेबॉर्ट्री तज्ज़िये के लिए भेज दिए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर फूड अथॉरिटी ने अवामी शिकायत की रोशनी में आवाम को मयारी, मिलावट से पाक और इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतों के मुताबिक दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मीरपुर शहर में वाक़ दूध की मुख्तलिफ दुकानों से दूध के नमूना जात हासिल करके बगरज लेबॉर्ट्री तज्ज़िया अरसाल कर दिए हैं, जहां से लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फूड अथॉरिटी के अमले ने दूध का कारोबार करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को सख्ती से हिदायत जारी की हैं कि वो फूड अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अलावा इंतजामिया की जानिब से जारी करदा इनराह के मुताबिक दूध की फरोख्तगी अमल में लाएं। अगर दूध के किसी नमूने में बामुताबिक लेबॉर्ट्री रिपोर्ट केमिकल पाया गया तो इसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा और इसके अलावा इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। PID डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।